جب آپ کی پیدائش ہوئی تو دنیا میں سب سے بڑی طاقتیں دو تھیں. جیسے آج کل امریکہ ہے اور چائنا ہے، بڑی طاقتیں شمار ہوتے ہیں نا، اسی طرح ہمارے نبی کے زمانے میں ساری دنیا پہ جن کی طاقت چھائی ہوئی تھی، ایک روم تھے، ایک فارس تھا. روم اور فارس یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں. جس رات ہمارے نبی پیدا ہوئے اس رات کسرا کا جو محل تھا نا، کسرا کا جو محل تھا، فارس کا محل، ایران کا محل، اس میں زلزلہ آ گیا. اتنا زوردار زلزلہ آیا، اتنا زوردار زلزلہ آیا کہ اس کے محل کے اوپر جو کنگرے لگے ہوئے تھے ان میں سے 14 کنگرے گر گئے اور ٹوٹ گئے. اور فارس والوں نے ایک آگ جلا رکھی تھی، چونکہ فارس والے آگ کے پجاری تھے، وہ آگ کو پوجتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب آگ جلتی رہے گی ہماری بادشاہت باقی رہے گی، جب ہمارا خدا موجود ہے تو ہماری بادشاہت باقی رہے گی. چنانچہ وہ آگ کو جلائے رکھتے تھے. ابھی آگ بجھنے کے قریب ہوتی وہ اور ایندھن ڈال دیتے اور ایندھن ڈال دیتے. اس پہ باقاعدہ لوگ مقرر تھے کہ جو آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. 1000 برس سے وہ آگ جل رہی تھی. کتنے برس سے؟ 1000 برس سے. اور اب اچانک کیا ہوا، ادھر ہمارے نبی دنیا تشریف لائے تو بغیر کسی بجھانے والے کے بجھانے کے، ایندھن کے ہوتے ہوئے اچانک ساری آگ بجھ گئی. زلزلہ آ گیا، کنگرے گر گئے اور ادھر آگ بجھ گئی. اور دریائے ساوا، ایک دریا ہے بحیرہ ساوا، وہ اچانک خشک ہو گیا. چلتا دریا، چلتا سمندر خشک ہو جائے تو یہ عجیب بات ہے. یہ ساری باتیں پیش آئیں، لوگ بڑے حیران ہوئے. کسرا نے اپنے علاقے کے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور کہا حساب کتاب کر کے بتاؤ مسئلہ کیا ہے. زلزلہ آیا، کنگرے گر گئے، ہماری آگ بجھ گئی جو 1000 برس سے جل رہی تھی، مسئلہ کیا ہے؟ نجومیوں نے حساب لگا کے بتایا کہ جی ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے، جب وہ طلوع ہوگا تو ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو ساری دنیا کا مالک بن جائے گا، آپ کے ملک کا بھی مالک بن جائے گا، دوسرے ملکوں کا بھی مالک بن جائے گا، ساری دنیا میں اس کی شان چھا جائے گی. یہ ہمارے نبی کے دنیا میں آتے ہی ہو گیا. بس اب آپ سوچئے جس کا آنا ایسا ہو، جو آتے آتے اتنی نشانیاں لے کر آیا ہو، تو اس کی شان کیا ہوگی.